السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احبابوں کو مجاز فضل کی طرف سے السلام علیکم۔ کافی مدت کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، دوبارہ ایک ساتھ آئے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ تمام احباب اسی ذوق و جذبے کے ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ عزیز آج جتنا کچھ ہو سکتا ہے میری طرف سے میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جدید شاعری کے حوالے سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور جدید شاعری کے میں جو ہم سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے آج کا، جس کو ہم آج تفصیلاً بیان کرنے والے ہیں، وہ ہے میرا جی۔ میرا جی کے بارے میں آپ کو مختصر تعارف، ان کی نظم نگاری کے بارے میں آپ کو کچھ لکھوا دوں گا، جو کہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میرے سامعین، اگر بات کی جائے جدید نظم کی، تو جدید نظم نگاری میں مرزا میرا جی کو شاعری کا بانی اور پیش رفت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نظم کی نئی صورتحال کو محسوس کیا، کیونکہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو صدی تھی یہ ایسی تحریکوں پر مشتمل تھی جو کہ تحریکیں جدیدت کی طرف جا رہی تھی۔ اگر ہم لے لیں حلقہ باب ذوق اس وقت چل رہی تھی، اور یہ کافی ساری تحریکیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ جدیدیت کی طرف رواں دواں تھی۔ تو میرا جی نے بھی اپنا انداز منفرد رکھا، اور منفرد رکھنے کے بعد خود کو جدیدیت کی طرف لے کر آئے، اور نظموں کو ایک نئی صورتحال بخشی، اور ایسی صورتحال بخشی جو کہ ایک منفرد انداز رکھتی تھی، اور یہ الگ انداز رکھتی تھی۔ مثلاً اکثر لوگوں کی شکایت آتی ہے کہ میرا جی کی شاعری ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کی نظموں کی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر میرا جی کی شاعری کو سمجھنا ہے تو ہمیں میرا جی کی زندگی سے روشناس ہونا پڑے گا۔ ان کو سمجھنے کے لیے ان کے ذات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی نظمیں الگ لکھی اور اپنی الگ پہچان بنانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نظم نگاری کو ان تحریکوں سے بھی آگے رواں دواں کر دیا۔ بقول میرا جی وہ خود لکھتے ہیں کہ میری نظمیں الگ ہیں، اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو انہیں سمجھنے کے اہل ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میرا جی کا جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ وہ خود کی الگ پہچان بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ذات پہ پابند شاعری کی، اور اس ایسی شاعری کی جو کہ نظم کو ایک بلندیوں پر لے گئی۔ اب ذرا ایک مصرع ملاحظہ ہو: الجھنوں سے کیوں تیرا نادان دل گھبرا گیا۔ میرا جی نے جس دور میں شاعری شروع کی اس وقت بہت ساری تحریکیں کام کر رہی تھیں، اور وہ جو تحریکیں تھیں وہ فکری تحریکیں تھیں، اور میرا جی ان تحریکوں سے خوب واقف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قاری کی نفسیات سے متعلق تمام ادراک رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے مضمون کو بھی انفرادیت دی، اور ایسی انفرادیت بخشی کہ ان کے مضمون میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ انفرادی ہیں، بلکہ انفرادیت اور دلکشی ان کے مضمونوں کا ہی موضوع رہی ہے۔ جیسے کہ ایک نظم ہے شام کو راستے پر۔ اب اس میں وہ لکھتے ہیں: رات کے عکس تخیل سے ملاقات ہو جس کا مقصد، رات کے عکس تخیل سے ہو ملاقات ہو جس کا مقصد، کبھی دروازے سے آتا ہے کبھی کھڑکی سے، اور ہر بار نئے بھے سے در آتا ہے۔ معزز احباب، شاعری کی سب سے خوبصورت ترین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے موسیقیت۔ ایک شعر کے اندر، مصرعوں کے اندر وزن کی برابری، اور اس کے در کی لے ہو، اتنا خوبصورت لے ہو کہ پڑھنے والا اس میں محو ہو جائے۔ جیسا کہ میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے موسیقیت کے حوالے سے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اگر غور کیا جائے کتنی خوبصورت الفاظ کی بندش ہے، اور اتنا خوبصورت لے ہے کہ اس قسم کی شاعری کو موسیقیت کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک شعر سن لیں: وہ کیا تھا سن تیرا کام تھا سن، جو لیے تھے سن تیرے گھنگرو، گیا سینہ چن گیا دل بھی چن، جو بولے چن تیرے گھنگرو۔ تو اس موسیقیت کو، کیونکہ موسیقیت شاعری کا ایک بہترین جزو ہوتا ہے، تو میرا جی بھی اس میں پیچھے نہیں رہے، اور خوبصورت الفاظوں کے ذریعے سے اس کو ایسے پروے میں ڈھالا کہ ان کے اشعار میں موسیقیت کا عنصر نمایاں نظر آیا۔ انہوں نے ہمیں موسیقیت کا تعارف کرایا۔
انہوں نے نہ صرف الفاظ کی نشیب و فراز بلکہ ان کے موضوعات کو بھی اس قدر پرویا، اس قدر مطلب بہتری اس میں لائی کہ موسیقیت جھلک جھلک کر گویا شعر سے باہر آنے لگی۔ لفظی تکرار سے موسیقیت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ ایک شعر ملاحظہ ہو، آنسو تھک کر چور ہوتے ہیں، راجا رانی دور ہوتے ہیں۔ احباب، موضوع آگیا جنسیت۔ یہ خاصا آپ نے کسی اور جگہ پہ شاید پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، لیکن میرا جی کی شاعری کا سب سے بڑا جو وصف رہا ہے، خوبی رہی ہے، وہ جنسیت ہے، اور اس جنسیت کو ان کی شاعری میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ میرا جی کی زندگی کو میں مشکلات بہت زیادہ تھیں، اور اتنی مشکلات تھیں کہ وہ اس کی وجہ سے ذہنی الجھنوں کا شکار ہو گئے تھے، اور ان الجھنوں کی وجہ سے ان کی شاعری میں ایہام کا عنصر پیدا ہو چکا تھا، اور یہ ایہام ان کی جنسیت محبت میں ناکامی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ ان کا جنسی تصور کچلا ہوا تھا۔ بقول میرا جی، میری نظموں کا نمایاں پہلو ان میں جنسیت ہے۔ انہوں نے لفظوں کو جنسیت کی ایک نئے روپ میں اشکال بدل بدل کر بیان فرمایا ہے، بیان کیا ہے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو، آ میری ننھی پری، آ میری من موہنی، چاہتا ہوں تو بھی میرے پاس ہو۔ مثلاً ہر شاعری کا ایک بہترین اور خوبصورت پہلو یہ ہوتا ہے کہ جذبات۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ شاعری جذبات کا نام ہی ہے۔ ہم نے شاعری کی دو اقسام پڑھی ہیں، آمد اور آورد۔ اب آمد ہو چاہے آورد ہو، ان دونوں کے اندر ہی جو نمایاں پہلو ہے وہ جذبات ہیں۔ مطلب اگر ہم آمد کی شاعری کر رہے ہیں تو ہم اپنے اندر کے جذبات کو باہر نکال کر آ رہے ہیں، مطلب ایک اندر کے جذبات کو ایک خوبصورت پیروئے میں، ایک لڑی میں پیرو رہے ہیں، اس کو شاعری کی شکل میں ڈال رہے ہیں جو سننے والے کے دل پہ فوراً اثر کرتی ہے۔ ہم باہر کی منظر کشی کر رہے ہیں، باہر کی چیزوں کو ایک خوبصورت پیروئے میں ڈال رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے بھی جذبات ہیں۔ تو جذبات جو ہیں وہ ایک نمایاں پہلو ہیں شاعری کا، اور یہ جذبات ہر شاعر نے اپنے انداز میں اپنے جذبات کو بیان کیا ہے، ہر شاعر نے اپنا خوبصورت انداز سامنے لایا ہے۔ میرا نے بھی جذبات کا اظہار اپنے نرم لہجے میں کیا ہے۔ سامعین، میرا جی زندگی میں محرومیوں، آسودگیوں، دکھوں، مصیبتوں اور تکالیف کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خود کو تنہا محسوس کرتے تھے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ان کو دنیا میں ایسا کوئی شخص نظر ہی نہیں آیا جو ان کی دل جوئی کرتا، جو ان کے دکھ بانٹتا، جو ان کے درد بانٹتا، جو ان کے ساتھ بیٹھ کے درد دل کا حال سناتا اور سنتا۔ ان کو ایسا کوئی شخص ملا ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی شاعری میں زندگی کو ہر جگہ کہیں گہری گنگا کا نام دیا ہے تو کہیں پہ تماشے کا نام دیا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو، کوئی نہ جانے میرے دل کا ملال، جینا ہے جنجال مجھے اب جینا ہے جنجال، کبھی ہے آشنا کبھی نراشا اے دل نیا خیال۔ سامعین، میرا جی نے اب جیسے کہ اس وقت جو تحریکیں چل رہی تھی، جیسے ترقی پسند تحریک چل رہی تھی، اپنا ہلکا ارباب ذوق چل رہا تھا، تو میرا جی نے ان تحریکوں کا مطلب اپنے اوپر ذمہ تو اٹھا لیا کہ جدیدیت کی طرف جانا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس نظم نگاری کو ان تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو منفرد بنا کے اس کو آگے لے جا کے ترقی پسند طریقوں سے ایک نیا راستہ عطا کر دیا، جس سے اردو نظم نگاری ایک عظیم پایہ تکمیل کی طرف روان دواں ہو گئی۔ میرا جی ذہنی طور پر ترقی سے بہت قریب تر تھے۔ وہ لکھتے ہیں، نئی شاعری ایک مسلسل تجربے کا نام ہے جس میں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ خامیوں کے بغیر کوئی بھی چیز ترقی پذیر نہیں ہوتی، اور ہر تجربے میں خامیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو خوبیاں ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں، خامیاں اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ میرا جی نے اپنی شاعری کے اندر جو سب سے خوبصورت استعمال کی وہ تھی علامات۔ انہوں نے جہاں اور تصورات کے بیان کو بڑی خوبی سے نبھایا۔ انہوں نے شاعری میں اجالا، روشنی، اندھیرا، خیر و شر جیسی علامات استعمال کر کے اس کو اور مزید خوبصورتی عطا فرمائی۔ علامات اور اشارات کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں حقیقتاً دکھائی دیتے ہیں۔ بقول نسیم کاشمیری، میرا جی کی شاعری علامات کے بھرپور تجربے سے تجربہ بھی اپنے ہمراہ لائی تھی۔ اب
کشمیری صاحب کے اس تصور اور خیال کے مطابق ہمیں صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے شاعری کا ایک نیا طرز عطا کیا، ایک نیا طریقہ عطا کیا۔ کشمیری کی رائے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک نظم دیکھیے: تیری لیلا نیاری داتا گائے یہی پجاری، تیری لیلا نیاری داتا گائے یہی پجاری، جب بھی داس کو دکھ نے گھیرا، جگ جیون میں چھایا اندھیرا، تیرے کہے سے آیا سویرا۔ میرا جی نے خیال کی ایک نئی دنیا آباد کی اور اپنی وساست خیالی سے اس دنیا کو اتنا خوبصورت تر بنا ڈالا کہ زندگی کے تمام مظاہر ہمیں انوکھی عدل کا شکل میں نظر آنے لگے۔ ان کی ایک نظم ہے دن کے روپ میں رات کی کہانی، اس کی ایک شعر دیکھیے: رات کے سائے ہی خاموش رہا کرتے ہیں، دن کے سائے تو کہا کرتے ہیں، بیتی لذت کی کہانی سب سے، اور میری ہستی بھی اب دن کا ہی ایک سایہ ہے۔ میرا جی نے اپنے تجزیوں کے ذریعے سے یا حوالے سے اظہار کے بڑے قرب سے لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ سامعین، لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو میرا جی کی شاعری ہے بیسیکلی اس کے اندر داخلیت بہت زیادہ ہے، بنیادی طور پر داخلیت پر مبنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کی شاعری میں سمندر، آگ، چاند، سورج، ستارے، تالابوں، پھولوں قصے سے سجی ہوئی شاعری ہے، تمام کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ایک زندہ دل شاعر کی شاعری کا نام ہے۔ کوئی داخلی شاعری کے مطلب ان موضوعات پہ شاعری نہیں کرتا۔ اب ایک چند شعر میں لگا فرمائیے: راستہ ملتا نہیں مجھ کو ستارے تو نظر آتے ہیں، زہر کے پھول زینے کی بھول بھلیاں اپنی آواز میں جاتی ہیں، ہاتھ میں تھامی ہوئی شمع بھی بجھ جاتی ہیں۔ تو ان کی شاعری میں واقعی داخلیت بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ خارجیت بھی تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں منظر نگاری کو بہت ہی وسعت بخشی اور اتنی وسیع منظر کشی کی کہ ہمیں ان کی شاعری کے اندر داخلیت اور خارجیت دونوں پہلو نمایاں طور پر نظر آنے لگے۔ چند شعر ملاحظہ فرما لیجیے، ٹائم بہت کم ہے تو اس لیے تھوڑا سا جلدی میں بات کر رہا ہوں۔ آواز شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، کوئی الفاظ وغیرہ ہو تو معذرت، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جلد جلد کام پورا ہو جائے۔ تو منظر نگاری کے لحاظ سے ایک شعر دیکھیے: یوں سامنے کچھ دور چپ چاپ کھڑا ہے آکاش کا پربت، اور چوٹی پہ اس کی ہے سوریا کا مندر۔ میرا جی نے جہاں پر کردار نگاری کے اوپر توجہ دی، منظر نگاری کے اوپر توجہ دی، تو وہاں پر کردار نگاری کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور کردار نگاری ایک ایسی چیز ہے جو شاعری میں لائی جاتی ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، اور مشکل کام کو کئی شعراء کرام نے شاید کیا ہو، لیکن میرا جی نے اس کردار نگاری کو بھی اتنا خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے جس کی مثال وہ خود آپ ہیں۔ یہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے بعض اوقات کردار نگاری جگہ جگہ پہ دکھائی ہے، اور ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نظم نہیں بلکہ ڈرامہ اور افسانہ دیکھ رہے ہیں، افسانہ پڑھ رہے ہیں۔ اول سے آخر تک اس میں ہمیں کردار نگاری دیکھتی ہے، جیسے کہ کلرک نظم ہے ان کی، اس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب آدھا دن ڈھل جاتا ہے تو گھر سے افسر آتا ہے، اور اپنے کمرے میں مجھ کو چپڑاسی سے بلواتا ہے، یوں کہتا ہے وہ کہتا ہے لیکن مکار ہی رہتا ہے۔ میرا جی کی شاعری میں اردو اسلوب کو اردو سٹائل کے اثرات بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، جو کہ ان کے اسلوب میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ وہ انفرادی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں اور وہ اپنا اجالا ہی جاوداں سمجھتے ہیں، لیکن جہاں پر وہ اردو پہ توجہ دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ فارسی کے اسلوب کو بھی خاصا خیال رکھتے ہیں۔ بقول میرا جی، میری یہ نظمیں اپنی ہستی کا عریاں اظہار ہیں، یعنی اپنی شخصیت اور انفرادی ذہانت کا اجالا ہے، جس کے لیے کسی فالتو اجالے کی ضرورت نہیں۔ ان کی رائے کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مصرے اگر ہم نے میرا جی کی شاعری کو سمجھنا ہے تو ان کے ہر غزل، ہر نظم کو علیحدہ علیحدہ شعروں میں، بندوں میں تقسیم کریں، پھر اب ہر شعر کو پھر مصروں میں کیا کریں، تبدیل کریں، اور ہر مصرے کا مطلب ڈھونڈیں، تب جا کے ہم ان کی شاعری کی انتہا تک پہنچ سکتے ہیں، وغیرہ یہ ہمارے جیسے وہ کہتے ہیں بس سے باہر ہو جائے گی۔ جیسے کہ وہ مرزا اپنا غالب صاحب نے فرمایا تھا، فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں یہ وبال کہاں،
تو یہاں پر ہمارا کام وہی ہے کہ ہم کہاں اور یہ کہاں. تو اگر آپ نے میرا جی کی شاعری کو سمجھنا ہے تو اس کو حصوں میں بانٹیں, اور حصوں میں بانٹنے کے بعد اس کو مختصر کر کے مصروں میں لے آئیں, تب مصرے کی تشریح کرنا سیکھیں, پھر اس کو سمجھیں, جو کہ آپ کو واقعتاً سمجھ میں آئے گی. اسی اوپر والی بات کے لحاظ سے ایک شعر ہے. ایک فرشتہ پھول برساتا ہوا صحن گلشن میں ہوئی اس کی نمود, لاؤبالی لمحہ جوش شباب. بات ختم کرتے ہوئے میں آخر میں یہی بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر مشرق و مغرب دونوں کے امتزاج کو ملا کر وہ کیا ہے. وہ خود ہی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے مشرقی اور مغربی شاعروں سے اس چیز کا مطلب علم لیا ہے, اور علم کے بعد ہی شاعری شروع کی ہے. وہ فرائڈ, لارکنس, میر خسرو, انشا, غالب, ان تمام چیزوں, ان تمام شعراء کرام کو بہت مانتے تھے اور ان کی تقلید کرتے تھے. اس کے ساتھ انہوں نے شعری حسن, اختصار اور لفظ استعمال سے اپنے خیالات کو ایسے خوبصورت موضوعات میں نکھارا جو کہ اپنی مثال آپ ہیں. اور ایک شعر ہے, ہاں تصور کو میں اپنے بنا کر دلہا اسی پردے کے نیہا خانے لے جاؤں گا. تو سامعین, حاصل بحث بات یہ ہے کہ آپ کی شاعری منفرد قسم کی شاعری ہے. آپ استاد و مطلب جدید شاعری کے استاد مانے جاتے ہیں, اور آپ کی شاعری کو سمجھنے کے لیے آپ کی ذات تک رسائی بہت ممکن ہے.